اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اس میں ہم ایک چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتے ہیں، جس کا دھیان جو ہے وہ رکھنا لازمی ہے آپ کے اوپر، کہ جو بھی نسخے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں ان کو اپنے جی پی کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ ان کو آپ عملائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہم علاج بالقرآن پہ بھی بات کریں گے، اور طب اہل بیت علیہ السلام کے جو نسخے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو اس میں یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کلام پاک کے ساتھ جو ہے وہ توسل کرتے ہیں، بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ علاج بالقرآن کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ ہم نے گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس سے ہم نے اس سلسلے کو بھی شروع کیا، اس کا بھی آغاز کیا تھا، اس کو ہم اس پروگرام میں بھی لے کر آگے بڑھیں گے۔ علامہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ جو روزہ جو اللہ پاک نے واجب کیا ہے تو اس کا صحت سے، انسانی صحت سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا ربط بنتا ہے؟ ہمیں کلام پاک سے، ہمیں احادیث سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام واجبات جو اللہ پاک نے عبادتوں کی شکل میں بعض چیزیں واجب قرار دی ہیں، اس میں انسانیت ہی کا فائدہ ہے۔ کبھی صحت کا فائدہ ہے، جسمانی صحت کا فائدہ ہے، تو کبھی انسان کی روحانی صحت کا فائدہ ہے، اور کبھی اس میں دنیاوی فوائد ہیں اور کبھی اخروی فوائد ہیں۔ مگر روزہ جو اللہ پاک نے واجب کیا ہے، اس میں بہت آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں جہاں روزہ رکھا جاتا ہے اس دوران کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ روزے کی برکت کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر جو بیماریاں ہیں ان کا تعلق زیادہ کھانے سے یا غلط قسم کی غذاؤں کے کھانے سے ہے۔ صحیح۔ جب آپ صحت کر لیتے ہیں اور پھر افطار تک صبر کرتے ہیں تو جہاں آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، آپ کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، معنویت مضبوط ہوتی ہے، وہاں آپ کا جسم بھی جو ہے وہ بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح۔ کہ اللہ پاک نے جو سسٹم بنایا ہے ہمارا، مثلا اگر آپ شوگر زیادہ لے لیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی کا سسٹم ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے ابھی عام زبان میں، میڈیکل کی زبان سے نکل کے ایک عام زبان میں سمجھایا جائے کہ ایک گلاس میں مثلا 100 لیٹر کی یا 100 ml کی ملی لیٹر کی گنجائش ہے، چھوٹا گلاس۔ اب اس میں اگر زیادہ ڈالیں گے ظاہر ہے کہ وہ پانی بہہ جائے گا، اس میں ظرف میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی باڈی ہے کہ انسان کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر ایک چیز زیادہ ہم استعمال کر لیتے ہیں تو وہی ہے کہ وہ بہنے والی چیز ہے کہ جب بہ جاتی ہے تو اس کے نقصانات نکل آتے ہیں۔ مگر روزہ اس قدر باڈی میں بیلنس پیدا کرتا ہے۔ رمضان کے روزے تو واجب ہیں، مگر ہفتے میں جو 2 روزے مستحب ہے کہ کبھی آپ نے زیادہ کھا لیا یا غلط کھا لیا یا شوگر کی چیزیں زیادہ کھا لی، کولیسٹرول کی چیزیں زیادہ کھا لی، لیکن اس کے بعد آپ نے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے، تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جنہوں نے یہ سنت اپنائی ہے کہ صرف ماہ مبارک میں نہیں، ہر مہینے میں ہفتے میں 2 روزے مستحب ہیں، رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ ہزاروں بیماریوں سے محفوظ ہیں۔
ان کا امیونٹی پاور بہت مضبوط ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ان کی عمریں جو آپ دکھا سکتے ہیں، یہ جو باعث لوگ ہیں خصوصاً ہمارے مراجع مجتہدین ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، آرام سے 100 سال تک زندگی پاتے ہیں اور مختلف وباؤں سے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان کے پاس نسخہ یہی ہے کہ 2 روزے ہفتے میں. آپ دیکھیے روزے کی برکات ہے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے کہ ہم بہت پہلے 20 سال پہلے امریکہ میں ماہ مبارک رمضان میں تھے، تو ڈاکٹر حضرات ہی نے اور وہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ ریسرچ ہمیں دکھائی کہ فلوریڈا میں ایک ڈاکٹرز مسلم ڈاکٹرز کا گروپ تھا بہت بڑا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایکسپیریمنٹ تجربہ کیا کہ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کا بھی بلڈ لیا، اور ایک انسان جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا بھی خون لیا. صحیح. دونوں میں امیونٹی پاور کو تلاش کیا صحیح. کہ دونوں میں روزہ رکھنے والے میں اور روزہ نہ رکھنے والے میں امیونٹی پاور یعنی قوت مدافعت بیماریوں کے خلاف کتنی بڑھ جاتی ہے. جو حیرت انگیز چیز سامنے آئی کہ روزہ رکھنے والا انسان اس کی امیونٹی پاور یعنی قوت مدافعت تمام بیماریاں، تمام وائرس قسم کی بیماریوں کے خلاف 3 گنا بڑھ جاتی ہے، 3 گنا بڑھ جاتی ہے. بتائیے مسئلہ آج جو وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے کرونا کا، تو وہی لوگ محفوظ ہیں جن کی قوت مدافعت زیادہ ہے. قوت مدافعت زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتی بلکہ روزہ رکھنے سے بڑھتی ہے کہ آپ کا امیونٹی پاور تمام بیماریوں کے خلاف مضبوط ہو جاتا ہے. جی صحیح. بہت عمدہ قبلہ اس کو آپ جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا مزید جو ہے وہ پروگرام کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کو مختلف اور زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے. جتنا زیادہ ہو اتنا جو ہے وہ جو روزے کی افادیت کے اوپر گفتگو ہو وہ کم ہے. روزے کے قبلہ ایک تو ہم پہلا یہ سوال کریں گے کہ اس کے اقسام کتنے ہیں، اس کی ذرا اقسام کے اوپر جب گفتگو ہو جائے، اور جو الگ الگ روزوں کی اقسام ہیں ان کا ہمیں فائدہ کیا ہے. اگر فائدہ نہیں ہوتا تو الگ اقسام نہ ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے روزے نہ ہوتے. تو اس کے اوپر قبلہ روشنی ڈال دیں تو مہربانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے احادیث میں روزوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. ایک روزہ جس پر ابھی ہم نے گفتگو کی حدیث میں کہ روزہ رکھو اور صحت مند بنو، یعنی روزہ ضمانت ہے صحت کی. وہ وہی روزہ ہے کہ آپ سحر کے وقت کھا لیں اور پھر کچھ بھی نہ کھائیں جب تک کہ اذان مغرب سن نہ لیں. اسے روزہ عام کہا جاتا ہے. یہ سبھی لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں جو مسلمان ہیں، ان پر واجب ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو اپنا ہی نقصان دنیا میں کریں گے، اور آخرت میں جو ہے ان کے لیے عذاب بھی ہے. یہ روزے سے صرف آپ یہاں فائدہ نہیں لیتے بلکہ روزہ رکھنے والا جو ہے اپنی غذا کا بندوبست کرتا ہے قبر، برزخ اور قیامت کی غذا کا. کہ احادیث میں ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اور عالم برزخ میں بھی رزق کی ضرورت ہے، یعنی قبر سے لے کر موت کے بعد جو ہم قبر میں جائیں گے قیامت میں، تو وہاں جب اسے شدید بھوک لگے گی یا قیامت کے دن اسے بھوک لگے گی تو فرشتے اسے کہیں گے تم نے روزہ ہی نہیں رکھا تو غذا کہاں سے تو نے بھیجی نہیں. تو گنہگار کی جو غذا ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیے زقوم. زقوم اسے کھلایا جائے گا. جو روزہ نہیں رکھتا اس کی آخرت میں سزا لمان العبید. اللہ سارے مومن مسلمانوں کو زقوم سے بچائے. زقوم کیا ہے؟ تفسیر میں ہے ایک پھلدار پھل ہے مگر کانٹے دار پھل. اور بھوک کی شدت سے وہ روزہ نہ رکھنے والا مجبور ہوگا کہ کچھ کھائے، تو جب وہ کھائے گا تو وہ کانٹے چبھیں گے اور اس کا پورا منہ اور ہونٹ
لہو لہاں ہو جائیں گے، اور جب وہ مشکل سے نکلے گا تو وہ کانٹے اس کے پھر حلق میں اور گردن میں جا کے پھنسیں گے، اور وہ چیخے گا، چلائے گا، مجھے پانی دو۔ تبھی فرشتے جواب دیں گے کہ اے بدبخت، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نے روزہ نہیں رکھا، تو یہاں کوئی پانی تیرے لیے نہیں بنا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے کوثر کا پانی بنتا ہے، جامع کوثر اس سے ملتا ہے۔ تو روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، حیوانوں کی طرح آتا ہی رہتا تھا۔ تو اب جو اسے پانی ملے گا وہ پانی حمیم ہوگا، اللہ اور حمیم قرآن کی آیت ہے، وہ ابلتا ہوا پانی اسے پلایا جائے گا۔ مجبور ہے کہ وہ جب حلق میں وہ کانٹے پھنس گئے وہ پانی پیے گا تو اس قدر وہ گرم پانی ہوگا کہ اس کے ہونٹ کٹ کے اس کے سینے پہ گریں گے۔ یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اگر کوئی روزہ، عام روزہ نہیں رکھتا۔ عام روزہ تو واجب ہے۔ اب اس کے بعد جو دو روزوں کی قسم ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، صحیح، اور وہ انسان کی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ دیکھیے کیسے پتا چلے کہ یہ انسان عظیم ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ انسان سب سے برتر اور اعلیٰ ہے، اور کیسے پتا چلے کہ یہ انسان سب سے پستر ہے، کمتر ہے، ضعیف تر ہے۔ تو بہت آسان ہے، فارمولہ بہت آسان ہے کہ بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے عظیم انسان آپ کو ملیں گے جس فیلڈ میں ہو، مثلا سائنس کی فیلڈ میں ہو، سیاست کی فیلڈ میں ہو، علم کی فیلڈ میں ہو، جہاں بھی عظیم انسان آپ کو ملیں گے جنہوں نے بڑے بڑے انقلابات پپا کیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ارادے سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ سبحان اللہ، جس کا ارادہ مضبوط نہیں ہے، ہاں جی، وہ عظیم نہیں ہو سکتا۔ صحیح، تو انسان کی عظمت کا پتہ اس کے ارادے سے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے کہ بچوں کو بھی ٹریننگ دیں کہ ارادہ انسان کا اگر مضبوط ہے تو انسان سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر ارادہ انسان کا بہت ضعیف ہے تو وہ انسان سب سے ضعیف ہے، سب سے پست ہے، سب سے حقیر ہے۔ اس کو قدم قدم پہ شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ارادے کو مضبوط کرو، اور اگر آخرت میں کامیابی کرنا چاہتے ہو تب بھی اپنے ارادے کو مضبوط کرو۔ تو دوسرا جو روزہ ہے اسے روزہ خاص کہتے ہیں۔ وہ روزہ اپنے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ روزہ عام روزہ نہیں ہے، خاص روزہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ خود کو عظیم انسان بنا سکتے ہیں، دنیا کا مضبوط ترین انسان بنا سکتے ہیں، اور پاورفل ترین انسان بنا سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ روزہ تو بھوک ہے، اس میں ارادے کا کیا تعلق ہے کہ ارادہ ہمارا مضبوط ہوگا؟ تو وہ روزہ جو ہے 7 اعضاء کا روزہ ہے، یعنی ظاہراً ایک روزہ ہے مگر وہ انسان 7 روزے رکھتا ہے۔ ایک شاگرد سے استاد نے پوچھا کہ آج تو نے کتنے روزے رکھے؟ اس نے کہا استاد ایک دن میں ایک ہی روزہ ہی ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں، جو لوگ عظیم شان ہوتے ہیں وہ ایک دن میں 7 روزے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ شاگرد حیران ہو گیا کہ استاد محترم میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک دن میں 7 روزے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح، کہا بالکل ہو سکتے ہیں۔ کہا ذرا سمجھائیے؟ کہا آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ آنکھ سے گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ چیز نہیں دیکھتے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں، زبان سے وہ بات نہیں کہتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہاتھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہاتھ سے کوئی حرام کام نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پاؤں کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ پاؤں ان کے حرام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اور کان کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ غیبت، حرام، میوزک نہیں سنتے ہیں۔ یعنی 7 اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خوش نصیب ہے
یہ اولیاء خدا ہیں جو ایک دن میں 7 روزے رکھتے ہیں، اور ان 7 روزوں کی وجہ سے ان کا ارادہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جنت میں جب انسان قدم رکھے گا تو پہلا جو خطاب پروردگار کا ہوگا، پروردگار ان پہ سلام و درود بھیجے گا اور کہے گا اے میرے محبوبوں، تم نے دنیا میں میری رضا کی خاطر اپنے ارادے کو مضبوط کیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ تمہارے 7 اعضاء گناہوں سے بچتے رہے، لہذا آج میں جزا تمہیں یہ دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ارادے کا مظہر بنا رہا ہوں کہ میرا ارادہ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب میں کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ وہ ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب تم بھی جنت میں اسی طرح سے جس چیز کا ارادہ کرو گے کہ یہ چیز ہو جائے وہ ہو جائے گی۔ اگر تم نے کہا کہ یہاں آم کا درخت ہو جائے، ہو جائے گا۔ اگر تم نے ارادہ کیا کہ یہاں پر بہترین دودھ کی نہریں پیدا ہو جائیں تو وہ نہریں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے ارادے کو مضبوط کیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں بھی آپ عظمت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، عظیم انسان بن کر اور زندگی گزاریں گے، عالیشان زندگی، بہترین زندگی، اور آخرت میں بھی جنت میں اللہ پاک آپ کو اپنے ارادے کا مظہر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ ہے دوسرا روزہ خاص، روزے خاص۔ اب دیکھیے روزے خاص میں بھی جو ملتا ہے کہ مثلا ایک صحابی تھے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی بیٹی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول آج اس نے روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک فرماتے نہیں، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ کہا قبلہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سحری انہوں نے کی اور اب تک انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، مگر آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میری بیٹی روزے سے ہے۔ نبی پاک فرماتے نہیں، انہوں نے صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے مگر روزہ نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نبی پاک نے حکم دیا، لڑکی سے کہا الٹی کر۔ لڑکی نے فوراً الٹی کی اور اس کے منہ سے بہت بدبودار ایک سڑا ہوا گوشت اور خون کا لوتھڑا نکلا۔ باپ بھی پریشان، لڑکی بھی پریشان، ہم نے نہ کوئی گوشت کھایا نہ نجس خون کھایا، اللہ کے رسول یہ کیسے الٹی میں گوشت سڑا ہوا غلیظ اور خون کا لوتھڑا نکلا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تمہاری بیٹی نے روزہ تو رکھا تھا مگر مسلمانوں کی غیبت میں مشغول رہی ہے، اور قرآن کریم کی آیت جو غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، میت کے گوشت کھاتا۔ اب دیکھیے یہ بھی مسائل ہیں، ایک ظاہری شرائط ہیں، ظاہری مبتلات یعنی وہ کام جس سے روزہ باطل ہو جائے وہ تو بہت مختصر ہے، لیکن اس واقعے کے بعد نبی پاک نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ اگر آپ گناہان کبیرہ کریں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ روزہ آپ کا درست ہے، وہ روزہ آپ کا نقصان دہ ہے، وہ روزے کو نقصان پہنچتا ہے اگر ہم غیبت ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کے غلیظ گناہوں میں مبتلا رہے، لہذا ہمیں ان سے بھی بچانا خود کو ضرور ہے۔ مگر روزہ خاص جو ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہمارے 7 اعضاء گناہوں سے محفوظ رہے۔ اب آئیے آخری روزہ کا تیسرا روزہ جو ہے وہ حدیث میں اور روایات میں اور علماء نے جو اس کی شرح کی ہے، تفسیر بیان کی ہے، وہ روزہ ہے خاص الخاص۔ ٹھیک ہے، خاص الخاص یعنی یہ بہت بہت زیادہ
اسپیشل جو اللہ کے محبوب ہے بس یہ روزہ وہی رکھ سکتے ہیں. البتہ روزے عام اور خاص ہم آپ سب رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، مگر روزے خاص الخاص جو ہے یہ انبیاء اور اس کے بعد اہل بیت اور اس کے بعد جو اہل بیت کے خاص خاص اصحاب ہیں، جیسے سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، میثم تمار ہے، حبیب ابن مظاہر ہے، یعنی جو بہت اونچی منزل کے انسان ہیں غیر معصوم میں، وہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور وہ روزے کی اگر منزل آپ پالے تو وہ چیز جو خدا اپنے نیک بندوں کو جنت میں عطا کرتا ہے کہ اپنے ارادے کا مظہر بنا دیتا ہے، یہ خاص الخاص روزہ اگر رکھ لے تو وہی منزل انسان کو دنیا میں ملتی ہے کہ دنیا میں بھی اگر انسان کہے تو یہ سیب کا درخت ہو جائے تو وہ معجزے سے سیب کا درخت لا سکتا ہے. اگر زمین پر ہاتھ مار کر کہے کہ چشمہ پانی کا پھوٹ پڑے تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ارادے کا دنیا میں مظہر بن چکا ہے. البتہ ایسے لوگ کم ہیں، مگر یہ نہیں کہ ختم ہو چکے ہیں، ایسے لوگ ہیں مگر بہت مشکل سے ملتے ہیں. اولیاء خدا جیسے حضرت آیت اللہ نخودگی، یہ صاحب کرامت انسان تھے کہ اللہ کے ارادے کے مظہر میں سے واقع ان کی کرامات بہت مشہور ہے، ابھی تک لوگ زندہ ہیں. مشہد مقدس میں لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کی کرامات دیکھی. ان میں سے ایک طالب علم بیان کرتا ہے کہ میں شدید بیمار تھا مدرسے میں اور 2 مہینے سے بخار نہیں اتر رہا تھا، بالکل خون ختم ہو چکا تھا، ساری دوائیں جتنی بھی تھی استعمال کر چکا، موت کے انتظار میں تھا. تو وہاں ہمارے مدرسے میں حضرت آیت اللہ نخودگی آ گئے. آیت اللہ نخودگی ولی خدا تھے اور امام خمینی جیسے عظیم شان مرجع نے بھی ان سے فیض حاصل کیا. تو ان سے رجوع کیا گیا کہ یہ شاگرد مرنے والا ہے، بخار نہیں اترتا ہے، تو بخار تو خون پورا ختم کر دیتا ہے. تو آئے اور نہیں معلوم کیا دعا تھی، کیا قرآن کی آیت تھی. وہ طالب علم کہتا ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے دعا کئی دیر تک پڑھتے رہے اور اس کے بعد میرا وہ بخار اترتا گیا اور میں بالکل نارمل ہو گیا وہی چند منٹ ان کی دعا کے بعد. اور ان کے بعد حضرت آیت اللہ فرماتے کہ بیٹا اب زندگی بھر تمہارے پاس بخار نہیں آئے گا. یہ ہے اللہ کے ارادے کے مظہر. اور یہ بھی روزہ ہے مگر خاص الخاص روزہ. تو وہ شاگرد کہتا ہے ابھی تک اس واقعے کے بعد 40 سال گزر گئے ہیں مجھے بخار نہیں ہوا. تو یہ اولیاء خدا ہے. یہ روزہ عام انسان کے بس سے باہر ہے، ناممکن نہیں ہے. وہ بھی اولیاء مگر محنت ریاضت کے بعد یہ منزل ملتی ہے. روزہ خاص الخاص کیا ہے کہ سحر سے لے کر افطار کے وقت تک انسان کا ذہن یعنی قوہ خیال جو کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے کہ قوہ خیال علماء کہتے ہیں پرندے کی طرح ایک جگہ نہیں بیٹھتا ہے، کبھی گھر کا خیال، کبھی بازار کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی کھانے کا خیال. یہ قوہ خاص الخاص یہ ہے کہ خیال قوہ خیال اس قدر کنٹرول ہو جائے کہ شہر سے لے کر اور افطار تک خیال اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور خود کو اللہ کی دربار میں سمجھے اور با ادب رہے. صحیح. اب یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ قوہ خیال جو ہے قوہ خیال. آج دیکھیے ہماری ساری پریشانی یہ ہے کہ ہم قوہ خیال کے غلام ہیں. بالکل صحیح. یہ کرونا کا ڈر خوف سے لوگ مر رہے ہیں. ہاں جی
اب پتا ہے کہ ایک شخص کو یہ تجربہ کیا گیا، کہا کہ اس کو ہم پھانسی نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو ڈرا کے ماریں گے۔ اب وہ کیسے؟ کہا کہ بھائی وہ مجرم تھا، اسے اصل میں تو پھانسی دینا تھا۔ کہا بھائی ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، سانپ کے ڈسنے کے ذریعے سے تمہیں زیادہ درد نہیں ہوگا، لٹکائیں گے تو زیادہ ہوگا، سانپ تجھے ڈسے گا تو مر جائے گا۔ ٹھیک۔ اب جناب اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا اور اس کو جناب پاؤں میں کہا، وہ سانپ دکھایا بھی گیا کہ بس ابھی ہم سانپ ڈسے گا اور آپ مر جائیں گے۔ حقیقت میں سانپ نے نہیں ڈسا، 2 سوئیاں اس کے پاؤں میں چبوئی اور بندہ مر گیا۔ یہ حقیقت ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ خوف سے آپ انسان کو مار سکتے ہیں۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے کرونا کے خوف سے مر گئے، کرونا سے نہیں مرے، کرونا کے خوف سے مر گئے، کیونکہ قوے خیال پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ قوے خیال پہ کنٹرول اگر نہ ہو تو آپ کو یہ ظالم لوگ مار سکتے، خوف سے مار سکتے، خوف سے۔ اصلاً زہر کی ضرورت نہیں ہے، تو قوے خیال پر اولیاء خدا کا کنٹرول ہے، لہذا وہ ان چیزوں سے بہت پاک ہے، بہت بلند ہے کہ ہم انہیں خوف دلا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اولیاء خدا ان پہ خوف نہیں ہوتا، کیونکہ خوف کا تعلق قوے خیال سے ہے، اور انہوں نے قوے خیال کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ابھی تک قوے خیال کی غلامی میں ہیں، خیال پہ بھی تک کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ روزہ خاص الخاص ہے، یہ اولیاء خدا ہے اور یہ محبوب خدا ہے، دنیا میں بھی یہی صاحبان کرامت ہے۔ جی صحیح۔ تو تھوڑے سے نسخوں کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو ہم نے گزشتہ پروگرام کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بلڈ پریشر کو اور ڈائبٹیز کو، شوگر کو لے کے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، جن کو یہ 2 عارضے ہیں ان کو کافی پرابلم ہے، اس میں ہائی بلڈ پریشر، اس میں لو بلڈ پریشر، اور جن کو ڈائبٹیز کی پرابلم ہے، شوگر ہے اور وہ اس کی دوائیں کھاتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ وہ روزہ جو ہے وہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، ان کا شیڈیول کیا ہوگا، اگر کسی کو جو ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی ہے یا لو کی شکایت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے، اور اگر دوران روزہ جو ہے وہ نہ ہو وہی چاہتا ہے اور اسموتھلی روزہ اس کا گزرے، تو سحری میں وہ کیا عمل انجام دیں کہ روزے میں اس کو کوئی تکلیف جو ہے وہ مانے نہ ہو۔ اس کے اوپر قبلہ ذرا اظہار رائے فرما دیں۔ دیکھیے بلڈ پریشر جن لوگوں کا زیادہ ہے، الحمدللہ بلڈ پریشر کا نیچرل علاج ہے، اتنا آسان اور سستا علاج ہے، مگر لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ سارے پرابلم جو انسان کو ہوتے ہیں نا، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انسان کی دنیا تباہ، آخرت تباہ، دین تباہ، ہر چیز تباہ، علم نہ ہو۔ یہاں پر مولا علیہ السلام کا بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ، اتنا سنہری جملہ ہے، کاش کہ ہم مسلمان اس پہ عمل کریں تو 1000 تباہیوں سے بچ سکتے ہیں، 1000 ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہونا، سب کچھ ہو، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں اس کے پاس علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، تو علم کی کمی سب چیز کو تباہ کر دے۔ اللہ اللہ۔ آج ہم مسلمان مر رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے۔ ہم غلام ہیں، غلام۔ یہ جو بڑے بگ فارما، بڑی بڑی جو یہ کمپنیاں دواؤں کی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ آج دنیا ان پہ حکومت، ورلڈ بینک وہی چلا رہے ہیں، دنیا وہی چلا رہے ہیں، امریکہ کی سیاست وہی چلا رہے ہیں، جس کو انتخاب میں پیسے دیں۔ آج ہم غلام ہیں کیونکہ علم کی کمی ہے۔ علم کہا من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر قبر تک، مگر آپ دیکھیے ہم مسلمان کس قدر پیچھے علم و ٹیکنالوجی۔ یہی ابھی دیکھیے FDA جو امریکہ کا ادارہ ہے، جس کے اپروو کرنے کے بعد دوا مارکیٹ میں آتی ہے، یہ بلڈ پریشر کی جو دوائیں، جو بلڈ پریشر کو گھٹانے کی دوائیں تھی،
20-30 سال چلی چلی چلی، کتنے لوگ مر گئے، نقصان ہو گیا، کیا ہو گیا. اب جناب انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی ہے، بین کر دیا کہ اس سے کینسر ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں $بلین کما لیتی ہیں، اور ان دواؤں میں جو سسٹم 30 سال کے بعد تو پھر سب دوسرے لوگ بھی جناب کاپی رائٹ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اکثر ملکوں میں کوئی بھی وہ دوائی نکال سکتا ہے، پھر وہ دوسرا کوئی نسخے کے پیچھے چلتے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے یہ مثلا بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں. وہ ایک پروگرام آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وہ کولیسٹرول پہ کیا تھا، اس میں ریفرنسز بھی دیے تھے. لیکن بہت آسان ہے، گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ گوگل اسکالر میں، وہ عام گوگل میں نہیں، کہ FDA نے جو بین دوا کی ہے یہ بلڈ پریشر کم کرنے والی، وہ کینسر کا سبب ہے. اب کتنے لوگوں کو کینسر لگ چکا بیچاروں. ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ جو دوائی کھا رہے اس کے پاس آدمی میں علم نہیں ہے. 3000 2000 آدمی پہ دوائی جناب اس پہ تجربہ کیا جاتا ہے. اور پھر مزے کی بات تو میں کروں، مگر خطرناک بات یہ ہے کہ وہ دوائیں جو سائیکولوجیکل مریض ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو جو کھلائی جاتی ہیں، وہ تو حیوانوں پہ تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے. حیوانی تو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہی نہیں ہے، وہ بغیر تجربے کے کھلاتے ہیں. وہ لوگ وہ بیچارے آخر میں خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں بلڈ پریشر کا سمپل علاج ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان مر رہے ہیں، پیسہ دے کے مر رہے ہیں. یہ جہالت اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائمنگ کے اندر قبلہ کریں کہ سحری میں کیا کریں اور افطار میں کیا کریں. اگر سحری میں بلڈ پریشر کم ہے تو کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ روزے میں نہیں کھائیں گے تو خود بخود بلڈ پریشر جو ہے ہائی زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اور غلط غذا کے کھانے سے ہوتا ہے. سمپل علاج ہے سفید مرچی. یہ پاکستان میں تو عام ملتی ہے، آپ کے انگلینڈ میں بھی مل جائے گی. سفید مرچی 4 یا 5 کھا لیں، مگر یہ سحری کے وقت نہ کھائے کہ بلڈ پریشر ممکن ہے زیادہ لو ہو جائے. اور پھر وہ جو بلڈ پریشر والی دوا ہے وہ بھی نہ کھائے، وہ بھی کھائے گا یہ بھی کھائے گا تو اور زیادہ لو ہو جائے گا. تو اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو جب افطار کریں تو یہ 5 سفید مرچی کھا لیں. ٹھیک ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جیسے کالی مرچی آپ انڈے پہ یا کسی پہ ڈال کے کھاتے ہیں اسی طرح سے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا اس دوائی کے وجہ سے. اور جو طب اہل بیت میں چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کے بدن میں بیلنس رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے یہ بڑی سستی چیز ہے کلونجی. 21 دانے آپ کلونجی کھا لیں، اس میں ہر چیز اللہ نے چھوڑا. کبھی کہ 1000 بیماریوں کا علاج. اچھا، اگر شہد اس وقت میسر نہ ہو اور 21 دانے کھانے ہیں تو اس کو پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چبا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے اس کو ایسے چبا کے بھی کھا سکتے ہیں. شہد کا پھر اپنے فوائد ہے، اکیلے میں بھی اس کا فائدہ ہے. اب دیکھیں دنیا کی کتنی یونیورسٹیوں میں، ہزاروں یونیورسٹیوں میں یہ اس پر سیاہ دانے پر، جو سیاہ دانہ بھی کہتے ہیں کلونجی بھی کہتے ہیں، اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں کیا کیا فوائد رکھے، کیا کیا زبردست رکھے. مگر ابھی جو مشکل ہماری وہی میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے. دیکھیے نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیسے سے بیماری خرید رہے ہیں، پیسے سے بیماری خرید رہے ہیں. اور یہ آپ ٹی وی والوں کا یہ بہت بڑا اہم کام ہے. اس وقت دیکھیے کرونا بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے، پہلے HIV بہت بڑا بزنس ہے. امریکہ میں اس وقت جلوس نکالے رہے ہیں لوگ، اور اس میں ماشاءاللہ جو چند ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کام کیا ہے. ایک شیوا ہے، یہ ایک مسلمان ڈاکٹر راشد ہے، اور 2-3 جو ہے کرسچن ڈاکٹر ہے. اور اس میں مین جو بڑے کھلاڑی جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہ رہے، $بلین کما رہے، اس میں یہ ڈاکٹر فوجی، انتونی فوجی ہے، اور ڈاکٹر بل گیٹ. لوگوں نے جلوس نکالے ان کو اریسٹ کرو. اور یہ ڈاکٹر فوجی کے لیبورٹری میں جو ایک PhD ڈاکٹر عورت ہے، اس کو اوپر جھوٹے الزام ہے، اس کو جیل بھی بھجوایا گیا. اس نے جو بیان دیا ہے کہ یہ ڈاکٹر فوجی ملینز لوگوں کا قاتل ہے. یہ ایبولا، یہ جو وائرس کا اس نے ڈرامہ کیا، اس میں 25,000 لوگ اس نے افریقہ میں مارے. اور اس کے بعد HIV کا جو ڈرامہ کیا، اب یہ کرونا میں بھی یہی آدمی ہے. اور الحمدللہ وہاں لوگ بیدار ہوئے. آپ کے انگلینڈ میں بھی تو کوئی جلوس نہیں نکلا، ہندوستانوں کے خلاف جلوس نکلے ہیں
کہ بھائی ان کو اریسٹ کرو، یہ لوگوں کے قاتل ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس معلومات ہے. ہمیں وائرس کے بارے میں دیکھیے، لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہے، لوگ ڈر رہے ہیں اور لوگ ماسک لگا رہے ہیں. اب دیکھیے ماسک کا بھی یہ کتنا بڑا دھندا ہے کہ ماسک کی قیمت جناب ٹرپل ہو گئی، پتہ نہیں کتنی پاکستان میں مل نہیں رہے. اب بتائیے کہ وائرس جو اگر فرض کریے آپ کے اندر ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ لگا لیا نا ماسک، اس پہ وائرس نہیں جائے گا. بالکل 100% یہ جہالت ہے. آپ جا کے وائرس دیکھیں، یہ جو کرونا کتنا چھوٹا ہے، جو نینو ٹیکنالوجی لوگ جانتے ہیں نا، یہ آپ کتنے بھی آپ لگائیں، جیسے آکسیجن جا رہی ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، آرام سے اب آکسیجن لے رہے ہیں تو وہ اسی کے ذریعے سے یہ آپ کے ناک میں جا سکتا ہے. اب یہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، ہر لوگ ماسک لگائے ہوئے. اب اگر آپ کے اندر وائرس ہے تو کیا ہوگا، وہ باہر نکلے گا نہیں، اسی آپ کے ماسک میں چپکا رہے گا. اب چپکا رہے گا تو وہ جناب اپنا خاندان بڑھاتا رہے گا. اور اصل میں تو اس کا علاج ہے کہ باہر نکلے اور فریش ایئر لے. اور ابھی کیا ایک دو مطلب کیس میں بہت سارے کیس ہوئے، کتنے لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایک خاتون مر گئی. تو اب دیکھیے یہ معلومات نہیں ہے، وائرس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. لوگ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے. صحیح. اب ماسک چڑھا رہے ہیں، ماسک چڑھا رہے ہیں، ماسک پہ ماسک بکا جا رہا ہے، بکا جا رہا ہے. ارے بھائی ایئر، فریش ایئر جو ہے. اب دیکھیے یہ دوسرا جو یہ لوگوں کو آپ نے اویئر کرنا ہے، دوسرا ابھی جو ویکسین آنے والی ہے. اب دیکھیے ویکسین اور امیونٹی سسٹم، اس میں پورا جو ہے نا 1 2 یا 3 4 گھنٹے کا لیکچر سننے کی ضرورت ہے، تو لوگوں کو اویئر کریں. دیکھیے ابھی یہاں پر ابھی ایک ہم نے کلپ دیکھی ہے، خاتون ہے ایران میں، اس کی عمر ہے 127 سال، مگر وہ لگے گی 60 سال کی ہے. اور وہ بھیڑ بکریوں کو جب چلا رہی ہے، کر رہی ہے، پورا اس کا خاندان ہے. اسے جب انٹرویو لیا، اس نے کہا زندگی بھر میں نے دوائی نہیں کھائی ہے. سمجھے؟ یہ جو ہم دوائی کھا رہے ہیں نا، یہ خود کو ہم پیسے سے زہر کھلا رہے ہیں. دوائی نہیں کھائی ہے میں نے 127 سال تک. ایک بندے اور بھی یہاں پر تھے، وہ بھی اسی طرح سے، وہ 140 سال کی عمر کے تھے، اور ان کے جناب پتہ نہیں 500 تو فیملی ممبر تھے. انہوں نے بھی یہ کہا ہم نے کبھی دوائی نہیں کھائی ہے. یہ تو ہم نے بہرحال ٹی وی کی بات بتا رہا ہوں. ایک انسان ہم نے آیت اللہ خود دیکھا کم میں، ہم نے کم میں آیت اللہ دیکھا، وہ 60 سال کا لگ رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگے، ہم بیٹھے کھڑے ہوئے تھے حرم حضرت معصومہ پاک کم میں، وہ کہنے لگے کہ میری عمر 130 سال ہے. تو میں ابھی بزرگ سے کچھ کہا نہیں، مگر میں دل میں ہی کہہ رہا تھا یہ کیسے میں مان لوں، یہ تو 60 سال کے لگ رہے ہیں. تو میرے قریب بھی ایک بلتی عالم کھڑے تھے، میں نے وہ نجف کے تھے، تو میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اور بھی لوگ تھے. یہ کہہ رہے 130 سال کی. کہا صاحب میں نے ان کو 20 سال پہلے نجف میں دیکھا تھا، یہ ویسے کے ویسے. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، اس نے بھی کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی دوائی نہیں کھائی. بتائیے، یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم کبھی بلڈ پریشر کم کرنے والی دوا کھا کے 20 سال پہلے مر رہے ہیں، کبھی کولیسٹرول کم کرنے والی دوا کھا کے ہم مر رہے ہیں، کبھی ویکسین کے نام پہ ہم دھوکے میں آتے. دیکھیے ویکسین کیا ہے، اب جو ویکسین آنے والا ہے ایک تو الگ ہے، چپ ڈالیں گے آپ کو غلام بنائیں گے، لیکن ویکسین کیا؟ ویکسین دیکھیے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے بچپن میں، آپ دیکھیے وہ 100 سے اوپر جا رہے ہیں. اب ویکسین کیا ہے؟ مثلا پولیو کے خلاف ویکسین ہو گیا یا کسی اور بیماری کے خلاف ویکسین ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں بیکٹیریا کے خلاف، تو وہی بیکٹیریا کا مردہ جنازہ ہمارے بدن میں ڈالتے ہیں اور ہمارے سسٹم کو، امیونٹی پاور کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے بہت میں نے ایک علمی چیز کو وہ نام جو مثلا میڈیکل کے گھما کے پھرا کے وہ سارے میں نے بہت آسان بتایا کہ اصل میں کیا ہے کہ وہ وائرس نہیں ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا مردہ جو ہے ہمارے بدن میں ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ہمارا امیونٹی سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بھائی وائرس آ گیا. اب وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے صرف اس وائرس کے خلاف، اس بیکٹیریا کے خلاف، جبکہ اللہ پاک نے جو سسٹم بنایا ہے امیونٹی،
वो करोड़ दुनिया में वायरस है, करोड़ों से भी ज्यादा, करोड़ बैक्टीरिया है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम करोड़ जो भी वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है। वैक्सीन के जरिए से हम उसे महदूद कर देते हैं, सिर्फ 4, 5, 6, 7, 8 वैक्सीन जब लगाते सिर्फ उनके, लेकिन उसकी पावर खत्म हो जाती है, वो धोखे में जाता है। हालांकि जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया है हम उससे खत्म कर रहे हैं वैक्सीन के जरिए से। अब देखिए कई इस्लामी एक बात जरा कंप्लीट कर दे, कई इस्लामी मुल्कों में तो इतनी बड़ी जहालत है कि वैक्सीन कंपलसरी है। अगर वैक्सीन नहीं लगाया आपको बच्चा स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता। अमेरिका में 43 स्टेट्स में वैक्सीन आपकी मर्जी है, लगाए नहीं लगाए। हमारे रिलीजन में मजा मना है, यहाँ कोई और मगर इस्राइल में भी इसी तरह जैसे पोलियो की वैक्सीन है वो तो बड़ी जरूरी है ना, उसको अगर छोड़ देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये फिर एक डिस्कशन इस पर एक लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह कभी इस पे पोलियो पे पूरी बहस करेंगे कि वैक्सीन मसला पोलियो के खिलाफ तो उन्होंने आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा दिया, लेकिन उसके अलावा जो वायरस है सही, और जो अलावा वायरस है उसमें आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है करोड़ों वायरस जो है वो आपकी बॉडी उसका मुकाबला कर सकती है, लेकिन अब जंग में अब ये भी देखिए ना, ये जनाब अगर आप तारीख वैक्सीन की देख लें कि ये कैनेडी के जमाने में जो वैक्सीन का सिलसिला शुरू हुआ अमेरिका में, तो वैक्सीन जो ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा नफा, बस ऐसे में लेबलिटीज वगैरह कितना इन्होंने रखा, $50, अगर किसी को कुछ भी हो जाए तो $50 कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी दवाओं में आपको पता है कि दवाएं अगर आप रजिस्टर करते तो उसमें लेबलिटीज होती है, उसमें अगर किसी को हुआ तो वहां पे जाके कोर्ट में ले जा सकता है। मगर ये वैक्सीन का धंधा दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का धंधा है, जो फरमाइए आपने। और असल में और हुकूमतों को जनाब खरीदा जाता है, उसको हुकूमत लाजिम करार देती है। तो असल में वैक्सीन जो है वो अच्छा इसके ऊपर साइड इफेक्ट्स ये अलग बहस है कि इसके कितने साइड इफेक्ट हो जाते हैं, कितने इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो मसलन आपको कितना नुकसान देते हैं, ये हमारे पास इल्म ही नहीं है। जब इन चीजों का हमारे पास इल्म नहीं होता है तो हम पैसा देकर जहर खाते हैं, और जब जहर खाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हमारी उम्र 20-30 साल पहले हम मर जाते हैं, और ऑपरेशन पे ऑपरेशन, दवाओं पे दवाएं। लिहाजा ये अवेयरनेस नहीं है। और ये बिग फार्मा जो है, बड़ी बड़ी जो फार्मा है, मैंने अर्ज किया कि ऐसी किताबों को लाया जाए, डेथ मेडिसिन, जिसमें कहते हैं कि दुनिया में हर साल रिएक्शन से, इन दवाओं के रिएक्शन से दुनिया में, ये 5 डॉक्टरों ने लिखा है, PhD डॉक्टर है, 40 लाख से ज्यादा लोग दुनिया में मर रहे हैं। ठीक है, टाइम महदूद हो रहा है। कुरानी इलाज के हवाले से जो कि हमने इसके अंदर एक सेशन रखा हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए से किन बीमारियों का जो है वो इलाज कर सकते हैं। अब अपनी बात मुकम्मल करके इसको भी शामिल कीजिए प्लीज। जी हाँ, बेशक बेशक कुरान ने खुद कहा है कि मैं शिफा हूँ, मगर किसके लिए? मोमिनीन के लिए शिफा हूँ, जालिमीन के लिए शिफा नहीं हूँ। यानी अगर कुरान से शिफा लेना है, बेशक कुरान में शिफा है, मगर शर्त यह है कि इंसान की जिंदगी में जुल्म ना हो। तो कुरान वाक़ई मुअजिज़ा दिखाता है, कुरान में मुअजिज़ात है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुछ फज़ाइल हमने बयान किए थे पिछले प्रोग्राम में कि जो चीज हम जानते हैं, समझते हैं कि इसमें ज्यादा अजमत नहीं है, जो नहीं जानते समझते उसमें बहुत ज्यादा अजमत है। एक इंसान की एक कमजोरी होती है बाज लोगों की। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि इससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। मैं एक वाकया बता दूं कि बादशाह थे मौला अली के जमाने में, और वो जाहिरन ईसाई बादशाह थे। उसने मौला की तरफ कासिद भेजा, यही सीरिया रूम की तरफ के बादशाह के, अलबत्ता सीरिया तो फतह चुका था, यानी रोमन एम्पायर कहिए। ईसाई बादशाह ने एक कासिद भेजा मौला अली के पास
کہ میرے سر میں شدید درد رہتا ہے، دوائیں کھا کھا کے میں تھک گیا ہوں، اور آپ کوئی مجھے دوا تجویز کریں یا کوئی نسخہ۔ اب دیکھیے مولا علی اگر چاہتے تو دوا بھی دیتے، مولا کے پاس تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام مبین ہے، ان کے پاس ہر شے کا علم۔ مگر ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے۔ ہاں، مولا علی علیہ السلام اس عظمت قرآن بھی ثابت کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے وہ عیسائی مذہب کے باشد۔ تو مولا نے کیا کیا، ایک ٹوپی تیار کی، اور اس ٹوپی کے اندر مولا نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمایا کہ جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو یہ ٹوپی پہن لیا کریں۔ وہ ٹوپی پہنچ گئی اس عیسائی بادشاہ کے پاس، اور جب بھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا ٹوپی پہنتا تھا تو درد چلا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کھوجنے کا بھی مادہ ہے، تجسس کا بھی مادہ ہے۔ اس نے کہا آخر اس ٹوپی میں ہے کیا؟ تو کہا اس ٹوپی کو کھولیں۔ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک کاغذ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک آیت میں اتنا اثر ہے اور اتنی طاقت ہے تو پورے قرآن میں کس قدر زیادہ طاقت ہوگی۔ اب بات ہے کہ انسان کو عظمت بھی سمجھنا چاہیے۔ مولا علی نے انہیں قرآن کی عظمت بتا دی، اور اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ بھی اتنا دور کا نہیں ہے، نجف اشرف کا واقعہ ہے، یہ عراق کا واقعہ ہے۔ تو استاد تھے دین کے، علوم پڑھاتے تھے، ایک شاگرد دیر سے آتا تھا، تو پوچھا بھئی آپ دیر سے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبلہ میں جہاں رہتا ہوں بیچ میں ایک دریا یا نہر ہے، اس کو کراس کرنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ غالباً نجف کا واقعہ نہیں، کسی اور شہر کا واقعہ۔ تو میں کشتی جو بھرتی ہے، جب سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مجھے بٹھاتے اکیلے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں پوری کشتی الگ لے کر آ جاؤں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہاری مشکل ہم حل کر دیں گے، 10 کے بعد میرے پاس آ جائے۔ 10 کے بعد آ جائے، آ گئے، انہوں نے ایک تعویذ دیا، کہا دیکھو ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جانا کوئی تمہیں دیکھے نہیں، اور بالکل دریا کے قریب یا نہر کے قریب یہ تعویذ ہاتھ میں لینا اور پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انشاءاللہ بسم اللہ میں کر کے آپ پانی پہ قدم رکھ دیں گے تو وہ دریا زمین بن جائے گا۔ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا چلو بھائی تجربہ کرتے ہیں۔ شاگرد نے وہی ہاتھ میں لیا تعویذ اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھا وہ پانی نہیں تھا بلکہ زمین، وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے پہنچ کے دوسری طرف، بہت خوش ہو گئے کہ بھائی میں نے ایک بڑا معجزہ دکھا دیا، اب میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر ہے کیا، تو میں بھی کل سے تعویذ دینا شروع کروں گا، تو بہت بڑا بزنس ہو جائے گا کہ بھائی لوگوں سے کہوں گا کشتی والے کو پیسے کیوں دیتے ہو، آؤ مجھ سے تعویذ لے لو۔ صحیح۔ آپ دیکھیے جناب، اس نے اس تعویذ کو کھولا، جب تعویذ کو کھولا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے اسے معمولی سمجھا، رہے یہ تو بسم اللہ الرحمن، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا اس میں وظائف ہیں، کیا آیتیں ہیں، کیا نقشے ہیں، کیا تعویذ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف۔ اب جب اس نے نعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کو نہیں جانا، اب جب قدم رکھا تو ڈوبنے لگا۔ دیکھیے عظمت قرآن، عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظمت اہل بیت، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب ان کی عظمت کو جانیں گے تو یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ کو شفا ملے گی۔ اب ہمارے یہاں بھی اذان کا وقت ہونے کے قریب ہے، اگر وقت ہو چکا ہے تو ہم بھی اجازت لینا چاہیں۔ ٹھیک ہے، بس قبلہ 2 منٹ آپ سے اور لیں گے اور اس کے بعد آپ پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ روزے کے ذریعے سے قبلہ کن کن بیماریوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اگر اس ماہ مبارک میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف لے آتے ہیں۔ جی بہت اہم سوال ہے، وقت کم ہے لیکن اس کا جواب بہت مختصر مگر جامع ہے
کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے کینسر. 100% تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ آپ کینسر کے سیل کو کل کر سکتے ہیں روزوں کے ذریعے سے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ 3 مہینے کنٹینیو روزے رکھیں، 90 ڈیز، 90 اور days. اس میں آپ کی غذا جو ہے 100% یقین کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ مثال موجود ہے، لوگ موجود ہیں کہ آپ 3 مہینے روزے رکھیں، مگر غذا آپ کی گاڈلی غذا، الہی غذا ہونی چاہیے. کسی کارخانے کی بنی ہوئی چیز نہ ہو، کوئی چاکلیٹ بسکٹ نہ ہو، نیچرل چیزیں ہوں. انسان کے بنائی ہوئی چیز نہیں ہو. گاڈلی ریلیجن، گاڈلی فوڈ. یہ گاڈلی فوڈ کیا ہے؟ تمام فروٹ آپ کھا سکتے ہیں، تمام فروٹ، اور وہ بھی وزن کے اعتبار سے. اگر آپ کا وزن 60 کلو ہے تو 600 گرام آپ پھل کھا سکتے ہیں، کھال اتارنے کے بعد وزن کیجیے گا. اور آپ نے 300 گرام جو ہے وہ کچی سبزی مطلب کیوکمبر، خیار، ٹماٹر، اور اسی طرح سے آپ اس میں گاجر بھی کھا سکتے ہیں. 300 گرام. اگر وزن زیادہ ہے اور 70 ہے تو 700 گرام. تو اسی طرح سے وہ آپ کی یہ جو کچی سبزی ہوگی وہ بھی آپ کھائیں گے اس قدر زیادہ، جتنا وزن زیادہ ہو. بہرحال بھوک زیادہ ہو تو زیادہ فروٹ کھا سکتے ہیں. فروٹ اور کچی سبزی کے علاوہ نہ کوئی تیل ہوگا نہ کوئی تلن ہوگا. 100% شفا لوگ پا چکے. ٹھیک ہے. شوگر کا بھی ایک نسخہ دیتے جائیں بالکل، کیونکہ اس پہ بھی سوال کیا گیا تھا. جن لوگوں کو ڈائبٹیز کی پرابلم ہے اور وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، کس طرح سحری کریں؟ کئی دوستوں نے ڈائبٹیز کے باوجود انہوں نے روزہ رکھا، الحمدللہ انہوں نے شفا پائی. اور اس میں جو اہل بیت کی دوائی ہے عدس الملک، کچھ لوگ صرف عدس الملک سے شفا پا گئے. اور اگر عدس الملک آپ لے لیں صبح بھی شام، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری دوا مرکب 4 ہے، دونوں لیں تو جلدی فائدہ ہوگا. یا پھر خرفہ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ابھی اس کا موسم بھی ہے، خرفہ آپ لیں تو یقیناً آپ شفا پا جائیں گے. اور وہ بھی 90 دن روزہ رکھیں، اور وہی ڈائٹ جو میں نے بتائی، فروٹ اور ویجیٹیبل. تو اس میں شوگر کا بھی علاج ہے، اس میں دل کے بیماریوں کا بھی علاج ہے. یعنی دنیا کی سب سے خطرناک بیماری یہ 3 آج کل مانی جاتی ہیں. یہ تینوں بیماریاں آپ 3 مہینے کے روزے سے ختم کر سکتے ہیں، بشرط کہ آپ یہ گاڈلی فوڈ کھانا ہے، لوگوں کے ہاتھ کی چیز کچھ نہیں کھانا ہے. یہ پکوڑے، سمبوسے، تلن، یہ روٹی کچھ نہیں کھانا ہے. فروٹ، حدیث میں فروٹ میں شفا ہے، اور کچی سبزی، اور دونوں آرگینک لینا ہے. اگر آپ پیٹ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ارادہ مضبوط ہے، آپ کی شوگر بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہارٹ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی کینسر کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی. اب لوگوں کو کیونکہ بڑے لوگوں کی وہ باتیں سنتے ہیں اس پہ یقین ہوتا ہے. 3 منتھ کا روزہ کہہ رہے ہیں، اگر بیچ میں انسان میں اتنی استطاعت نہ ہو تو توڑ کے رکھ سکتا ہے. مطلب واجب روزے تو علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ جو 3 مہینے کنٹینیو کر رہا ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ہاں، اپنے لوگوں کو ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب چھوٹے موٹے آدمی کا ریفرنس دیں گے تو لوگ یقین نہیں کریں. آپ جا کے سرچ کریں، کلنٹن جو ہے 5 سال تک مسلسل بیمار تھا، آپریشن پہ آپریشن. اس کو ڈاکٹروں نے آخری یہی تجویز کیا تھا کہ اگر پیٹ پہ کنٹرول کر لے تو بس وہی گاڈلی فوڈ پہ وہ آ گیا کلنٹن، اور وہی فروٹ اور یہ کچی سبزی سے وہ ساری بیماریوں سے نجات پا چکا، اور زیادہ ینگ نظر آنے لگا، صحت مند نظر آئے. کیونکہ لوگوں کو یہ ریفرنس پہ یہ یقین نہیں کرتے. تو یہ جا کے آپ کلنٹن کا فوڈ دیکھ لیں گے، 5 سال مسلسل بیماری کے بعد یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو صحت یاب ہوا، یہ گاڈلی فوڈ کے ذریعے سے ہوا ہے. تو یہ بہترین آسان، بغیر دواؤں سے نکلے. ہر دوائی آپ کے جگر کو تباہ کرتی ہے. کوئی بھی کیمیکل آپ نے آپ کا جگر، کیونکہ یہ کیمیکل اللہ نے نہیں بنایا، جگر اسے روکتا ہے. اور یہاں ڈوز بڑھایا جاتا ہے تاکہ جگر کو کراس کرے، جگر پھر اپنی طاقت بڑھاتا ہے، یہ اور ڈوز بڑھاتے جاتے، اینٹی بایوٹک کا ڈوز بڑھتا جاتا یہاں تک کہ پھر وہ کام بھی نہیں کرتی. لہٰذا آئیے نیچرل جو علاج ہے
وہ خدا نے بتلایا ہے، قرآن کی غذاؤں نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے، طب اہل بیت نیچرل دواؤں میں آپ پیسہ لے کر زہر خرید رہے ہیں، 20-25 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یا بیمارستان یا قبرستان۔ یہ صاحب اجازت لیں گے انشاءاللہ، بہت شکریہ، التماس سے دعا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید علی شاہ کاظمی صاحب کو، مشرق مقدس ایران سے۔ ہمارا پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام، اس میں ہم نے بعض نسخے جو ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے رکھے، اور اس میں آپ کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ اس میں علاج بالقرآن کو بھی جو ہے وہ شامل حال کیا، اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ پورے ماہ مبارک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ جہاں پر طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نسخے آپ کی اذہان عالیہ تک منتقل کی جاتے ہیں، آپ کی خدمتوں میں ارسال کیے جاتے ہیں، وہاں پر ہم علاج بالقرآن کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں شامل رکھیں، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ جو نسخے ہم نے آپ کو یہاں سے پیش کیے ہیں طب اہل بیت علیہ السلام کے اس پلیٹ فارم سے، آپ ان کو اپنانے میں جی پی سے ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کریں گے، ان کے مشورے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں عملائیں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔